Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک کمبوج کی تاریخ میں آج ہم 10ویں قسط کا آغاز کرتے ہیں، ان کی عسکری کردار اور نظام حکومت کی بات کرتے ہیں۔ کمبوج قوم صاحب سیف بھی تھی اور اہل قلم بھی تھی، یعنی کہ وہ سپاہگری بھی جانتے تھے اور ساتھ ساتھ ان کے ہاں لکھت پڑھت کا کانسیپٹ بھی تھا۔ اگر ہم داستان مہابھارت جو ہندوستان کی سب سے قدیم داستان سمجھی جاتی ہے اس کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور مل جاتا ہے۔ کورو اور پانڈو یہ حقیقی بھائی تھے۔ کورو ان کی کثیر اولاد تھی، کئی کتابوں میں 100 کا ذکر بھی آیا ہے۔ کورو کا جو بڑا بیٹا تھا دروردھن یہ تخت و تاج پر قابض تھا۔ پانڈو کے 5 بیٹے تھے، وہ سلطنت میں اپنا نصف حصہ مانگتے تھے۔ بہرحال یہ سازشوں سے اور کبھی ہیلوں سے، یہ بہانوں سے یہ معاملہ چلتا رہا، دروردھن ٹالتا رہا۔ بالآخر یہ مطالبہ ایک عظیم جنگ پر ہوا جس میں ہندوستان اور آس پاس کے ملکوں کے تمام راجاؤں، مہاراجاؤں، رشیوں، کھشتریوں نے بھرپور حصہ لیا۔ کورو ضلع کرنال صوبہ ہریانہ میں دونوں طرف کی فوجیں جو ہے بہرحال آمنے سامنے ہوئی اور اس کی پھر طویل داستان ہمیں کتابوں میں ملتی ہے۔ کوروں کی حمایت پر 11 اکشوانی اور پانڈوؤں کے ساتھ 7 اکشوانی فوج اور پھر اس کے ساتھ جنگ کا سامان اور یہ تمام معاملہ پیش آیا۔ بڑی طویل تفصیلات ہیں اس کی، ہم اس میں نہیں جاتے۔ تو کتابوں میں تو یہی آتا ہے کہ اس جنگ میں کم و بیش 18-20 لاکھ فوج شریک ہوئی تھی۔ اچھا، اسی ضمن میں شری کرشن ساتیکی، اسی طرح اور بہت سارے پانڈوؤں کی طرفدار لوگ تھے اور کوروں کی فوج میں جنگی امور کے لیے پھر اور بہت سارے لوگ تھے۔ تو اس کی تفصیل میں جائے بغیر کمبوج راجہ جو تھا چندر ورما، اس کا جو بیٹا تھا وہ بھی ایک اکشوانی فوج لے کر کوروں کی مدد کو پہنچ گیا تھا۔ اس کے ہمراہ 7 دوسرے کمبوج فرما رواں اپنے اپنے دستوں کی کمان کر رہے تھے۔ یہ جنگ 18 دن تک جاری رہی اور ہر روز 1 لاکھ کے قریب آزمودہ کار جنگجو بہادر جان کی بازی ہارتے رہے۔ کتاب مہابھارت میں ایک ایک دن کی لڑائی کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہر طرف فوج پھیل گئی اور اس کے بعد تفصیلات میں جائے بغیر آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کی خونریز جنگ تھی یہ۔ اس ضمن میں آغاز جنگ سے 1 روز پہلے رات کو سپریم کمانڈر نے دروردھن سے فوجی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے مختلف کمانڈروں کی تعریف کی، اور اسی طرح کمبوج کے سوت کشن کے متعلق بھی اس نے کہا کہ میں سوت کشن کو ایک بہادر جانباز سپاہی مانتا ہوں، وہ تمہارے منصوبے کی کامیابی کے لیے دشمن کی فوج میں گھس کر ان کے چھکے چھڑا دے گا۔ سوت کشن کا کمبوج بہادر جنگجو سپاہیوں میں ایک بڑا انفرادی آدمی تھا وہ، بلکہ کتابوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اسے شیر کی مانند تصور کیا جاتا تھا، اور اسی بات کا ذکر پھر اس نے بادشاہ سے بھی کیا کہ وہ ایسا آدمی ہے کہ وہ تو کئی پر بھاری ہے۔ پھر کہنے لگا کہ اے مہاراج، اس سورما کی بہادری کا نظارہ کو آپ خود میدان جنگ میں دیکھیے گا۔ بہرحال جنگ کا آغاز ہوا، بڑی شدت ہوئی، بڑے بڑے سپہ سالاروں کا ایک دوسرے سے مقابلہ ہوا۔ پہلے دن کی لڑائی میں بہت سارے بڑے بڑے لوگ مارے گئے، اور اس کے اندر ایک سدھیو کا بیٹا شرت کرما یہ کمبوجوں کے مشہور جنگجو بہادر سپہ سالار سوت کشن کی طرف لپکا تو سوت کشن نے اسے تیروں سے چھید ڈالا، لیکن وہ خود ایک پہاڑ کی طرف جمع کھڑا رہا۔ تو جب یہ تمام معاملات بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے تو اس چیز کا بھی ذکر کیا گیا جو کہ سوت کشن کی بہادری، تیر اندازی اور دشمن پر تابڑ توڑ حملوں کا بڑی خصوصی ذکر موجود ہے۔ تو بہرحال 9 دن تک یوں ہی سر کٹتے رہے، لاکھوں لوگ مرتے رہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ راجہ سوت کشن نے اپنے تیروں کی بوچھاڑ سے ارجن کے بیٹے ابھیمنیو کو زخمی کر کے اس پر 64 تیروں سے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ پھر بھشم کی جان کی حفاظت کے لیے سوت کشن نے اس پر 5 اور تیر جلا کر اس کے رتھ بانوں پر 9 تیروں سے حملہ کیا۔ اور پھر اسی جنگ میں ایسے دن بھی آئے کہ کمبوجوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے بادشاہ کی اور دیگر لوگوں کی حفاظت کی۔
اور سود کشن جو ہے وہ بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ سود کشن کے مرنے کے بعد اس کے بھائی سدرشن کو کمبوج فوج کی سربراہی کا فریضہ سونپا گیا۔ مہابھارت میں اکثر اس سے صرف کمبوج کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ سدرشن نے جنگ کے 70ویں روز تک نہایت بہادری اور بے جگری سے کمبوج، یون اور شک افواج کے ہمراہ دشمن کے ہزاروں جنگ آزماؤں کو موت کی نیند سلا دیا۔ جنگ کے 15ویں روز کوروں کی افواج کا سربراہ درونا بھی مارا گیا اور کرن نے کمان سنبھال لی، اور جنگ کے 17ویں روز طویل القامت، وجیح اور بہادر سدرشن کمبوج کے ساتھ مل کر ارجن کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نبرد آزما ہوا۔ پانڈوؤں کے فوج کے اس حصے پر حملہ آور ہونا جہاں ارجن لڑا تھا ایک کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ ہاتھیوں، گھوڑوں، رتھوں اور پیدل فوج کو چیرتا ہوا ارجن بھی آگے بڑھا تو اس نے سدرشن کو سامنے دیکھتے ہی اس پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ جواب میں سدرشن نے بھی تیروں کی بارش سے ارجن کو زخمی کر دیا۔ جب وہ تیروں کی بارش کر رہا تھا تو ارجن نے نصف چاند کی شکل والے 2 تیروں سے اس کی دونوں باہوں کو کاٹ دیا اور 14ویں رات کے چاند جیسے خوبصورت چہرے والے سر کو ایک چوڑے منہ والے تیر سے الگ کر دیا۔ کتابوں میں یہ تفصیلات اسی طرح آتی ہیں جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ بہرحال 18ویں دن یعنی آخری روز کمبوجوں نے نئے سربراہ شلے کے زیر کمان اپنی بہادری سے دشمن کو بے اندازہ نقصان بھی پہنچایا، اور شلے جو ہے اس زمین میں بڑا کارآمد بھی ثابت ہوا۔ اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جاتے۔ بہرحال اس جنگ میں اتنی کثیر تعداد میں کمبوج آئے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اس جنگ کے بعد کمبوج مختلف علاقوں میں ہی بس گئے ہوں، جیسا کہ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ بنگلہ، مگدھ، گجرات، کاٹھیاواڑ، کرناٹک، جنوبی ہند، سری لنکا وغیرہ میں کموہوں کی موجودگی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں موجود ہے۔ تو غالب گمان یہی ہے کہ کمبوج فوج کے جو باقی لوگ تھے وہ اپنے اپنے ملک کو واپس جانے کے بجائے اطراف و اکناف کے علاقوں میں پھیل گئے ہوں، اور مختلف علاقوں میں پھر مختلف باشندوں کو وہاں پہ ان سے تعلق قائم کر لیے ہوں، فیملیز ہو گئی ہوں، حکومتوں کے اور جاگیروں کے حصے بن گئے ہوں۔ بہرحال کمبوہوں کے بارے میں بہت ساری تفصیلات مہابھارت میں موجود ہیں۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کمبو قوم کی قدیم تاریخ پر جس قدر مواد اس کتاب سے دستیاب ہوا اتنا اور کسی کتاب میں نہیں ہے۔ جنگ مہابھارت کا مفصل حال جو ہے آپ پڑھ چکے ہیں مختلف کتابوں میں، یا نہیں پڑھا تو دیٹس اوکے، لیکن دی اونلی ریزن میں نے یہاں پر اس کا مختصراً ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر جو کمبوجوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ پوائنٹس ہم نے ہائی لائٹ کرنے تھے۔ اچھا، مہابھارت میں ایک کمبو راجا کمبوج راج کمٹھ کا نام بھی ہمیں ملتا ہے۔ مہابھارت کی جنگ سے پہلے کی بات ہے کہ جب پانڈوؤں نے جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے بعد اندر پرستھ شہر کی بنیاد رکھی تو اس رسم افتتاح کے موقع پر بہت بڑا جشن کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں رشیوں کو بلایا گیا، برہمنوں کو، راجاؤں کو، کھشتریوں کو۔ تو معزز ترین لوگوں کی جو فہرست تیار کی گئی اس میں کمبوج راج کمٹھ کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے۔ مہابھارت میں دوسرے کمبو راجا کا نام کمبوج راج چندر ورما ہے، اور اس کے بارے میں پھر تفصیلات بھی آتی۔ اسی طرح کورس کبیر کا جو کمبوجوں پر حملہ ہے اس زمین میں بھی کتابوں میں آتا ہے کہ پکو ساتی یہ گندھارا، کشمیر اور موجودہ پنجاب کا ایک طاقتور راجہ تھا۔ اس نے مشرقی ممالک پر کورس کی یلغار کو تشویش کی نظر سے دیکھا اور کمبوجوں کو کورس کے خلاف جنگ پر آمادہ کر کے ہاتھیوں کی بڑی فوج ان کی مدد کے لیے بھیجی۔ ادھر کورس کی فوج میں بھی 12,000 گھڑ سوار، 6 لاکھ پیدل فوج اور بے شمار اور چیزیں موجود تھیں جس میں منجنیق وغیرہ تھی۔ پکوساتی کا مقصد تھا کہ اگر کورس گندھارا پر حملہ کرے تو کمبوج پیچھے سے حملہ کر دیں، لیکن کورس نے حکمت عملی بدل کر کمبوجوں پر پہلے حملہ کر دیا اور وہاں کے راجہ والی مساک پر حملہ کر کے انہیں شکست دی، اور یہ شرط رکھی کہ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے گزر جائیں تو آپ کو اپنی رانی ہمیں دینی ہوگی۔ رانی نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور اپنے بہادر بیٹے کو ایک جنگ آزما دستے کے ساتھ کورس کو روکنے کے لیے مساک سے کافی دور روکنے کے لیے بھیجا۔ بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی اور کمبوج شہزادہ گرفتار ہو گیا، مگر کورس کے سامنے پیش ہونے سے پہلے ہی شہزادے نے خودکشی کر لی۔ اس پر کمبوج فوج پوری طاقت سے جنگ میں کود پڑی۔ بڑی خوفناک لڑائی ہوئی۔ جب مورکہ پورے عروج پر تھا تو ایک ہاتھی سوار کمبوج سپاہی نے کورس کی ران پر ایسا بھرپور وار کیا کہ اس کی زندگی کی کہانی ختم ہو گئی۔
لیکن یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت کے مطابق ایسا نہیں ہوا، یہاں تک کہ کورس نے اپنی موت سے پہلے کمبوج، گندھار اور سندھ پار کے علاقوں سے خراج وصول کر لیا تھا. یہ دو الگ الگ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ ملک کمبوج کی دوبارہ فتح کے بعد کمبوج سپاہیوں کی شجاعت اور پیشہ وارانہ صلاحیتوں سے متاثر ہو کر کورس کبیر کے بھتیجے اور کمبوجیا دوم کے چچا زاد بھائی دارا اول نے ان کو اپنی باقاعدہ فوج میں بھرتی کر لیا. اس کی وفات کے بعد بھی تقریباً 200 سال تک وہ ایرانی فوج میں خدمات انجام دیتے رہے. اس کے بعد کمبوج پر سکندر اعظم کی الغار ہوئی. اس کو پھر اگلے درس میں دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.